اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی آیت کے اندر کہ یہودیوں نے 3 بڑے جرم کیے۔ ایک تو انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، تورات اور زبور کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کچھ مانا اور کچھ چھوڑ دیا۔ دوسرا انبیاء کو شہید کیا، اور تیسرا انبیاء کے جو جانشین علماء تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، انہوں نے جتنے بھی اچھے عمل کیے تھے ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا میں ان کی کوئی اچھائی قبول ہوگی نہ آخرت میں ان کی کوئی اچھائی قبول ہوگی۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو رب کے آیتوں کو نہ مانے، جو اللہ کی نازل کی ہوئی احکامات کو ہی نہ مانے، تو چاہے وہ جتنے مرضی اچھا عمل کرتا رہے اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو مانے۔ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے جی، بس مان گئے ہم، نہ۔ ماننے کا مطلب ہوتا ہے اس کو نافذ کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر نافذ ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر ماننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف زبانی کلامی ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آج کے اگلی آیتوں کے اندر جو حالات بیان کیے گئے ہیں ذرا ان کو دیکھیں اور موجودہ حالات کو دیکھیں۔ فَمَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، جب انہیں کہا جاتا نا کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اپنے کوئی فیصلے کرنے ہیں، اپنا کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کی کتاب کے مطابق کرو، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ یہ کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کر سکے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، میں ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو جان بوجھ کر منہ پھیر جاتا ہے۔ اب ذرا اس آیت کا شان نزول دیکھیں۔ ہوا یہ کہ خیبر کے یہودیوں میں سے جو بڑا خاندان تھا، وی وی آئی پی جو ہے، یہ وی وی آئی پی والوں نے نا، ایک مرد اور عورت نے جو ہے وہ زنا کر لیا۔ جب زنا کیا تو انہوں نے کہا جی، اب کیونکہ وی وی آئی پی والوں نے کیا تھا تو انہوں نے کہا جی اب ظاہر ہے اس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا۔ انہوں نے کہا جی چلو کوئی نہ کوئی آرام سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب وہ بات ختم نہ ہوئی تو وہ مسئلہ آ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ انہوں نے کہا جی نبی کریم تشریف فرما ہے، چلو ان سے مسئلہ حل کروا لیتے ہیں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایسے ایسے مسئلہ بن گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ بھی درمیان میں ہے کہ بے شک غلطی تو ان سے ہو گئی ہے لیکن وہ ڈیفینس کینٹ میں رہتے ہیں، ذرا یہ بھی خیال کریں۔ ہاں، وہ ڈی ایچ والے ہیں، ذرا تھوڑا سا اس پہ دیکھیں ذرا۔ تو ظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چاہے وہ ڈی ایچ والا ہو چاہے وہ عام ہو، مسئلہ ایک ہی ہے کہ اگر غلطی کی ہے تو دونوں کو سنگسار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ بات تو ہمارے بارے نہیں کھاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تورات اٹھا لاؤ، ہم اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جب تورات کو اٹھایا گیا تو ان کے لائے تو اس کے اندر جو بڑا عالم تھا نا عبداللہ بن سوریہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پڑھنا شروع کر۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو جہاں پہ وہ آیت آئی نا سنگسار کرنے والی، تو اس پر اس نے ہاتھ رکھ لیا ہے جی۔ اس قسم کے بے ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ اٹھا کے جو سنگسار والی آیت تھی وہی پڑھ دی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ چکے تھے اور وہ بھی یہودیوں کے بڑے ٹاپ کے عالم دین تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب تو مان لو کہ یہ تو تمہاری تورات کا مسئلہ ہے۔ پھر مجبوراً ان کو ماننا پڑا۔ تو یہ آیت اس کی شان نزول جو ہے وہ اس کا عبداللہ بن عباس فرماتے کہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید تورات کو مانا کتنا تھا، صرف اور صرف اتنا تھا کہ پڑھ لیتے اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو رکھ لیتے۔ اور آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یہودیوں نے وی آئی پی کے لیے جو ہے وہ قانون اور تھا اور غریبوں کے لیے قانون اور تھا۔ آج پاکستان کے اندر کیا ہے؟ اچھا، قرآن مجید نے فرمایا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، جب انہیں بتایا گیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے
انہوں نے اس سے منہ کیوں پھیر لیا؟ یہودیوں نے تورات کے احکامات کو کیوں نہیں مانا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگلی آیت کے اندر بیان فرمائی جا رہی ہے. فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ذرا غور کیجئے گا، دماغ کے اندر یہ بات بٹھانی ہے کہ یہ آیت کا مطلب کیا نکلتا ہے. فرمایا ذالک بانہم، فرمایا انہوں نے اس وجہ سے منہ پھیرا ہے تورات سے. قالوا، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں لگے گی جہنم کی صرف چند دن کے لیے، اگر ہم گئے تو گئے، وگرنہ ہمیں جہنم کی آگ لگ ہی نہیں سکتی ہے. اچھا کیوں کہا انہوں نے یہ؟ اس کی وضاحت 6 پارے کے اندر آ رہی ہے. قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبہ. انہوں نے کہا جناب ہمیں جہنم کے اندر اس لیے آگ نہیں لگ سکتی، ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں. اتنے نبی تو ہمارے پاس آئے ہیں، 40 ہزار نبی تو ہمارے پاس ہے، اب بھی ہم جہنم میں جائیں گے؟ ہماری قوم یہی کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ سارا قرآن چھوڑ کے کہتی ہم عاشق رسول ہیں، اب بھی جہنم ہمیں آگ لگائے گی. ہمارے نعت خون سن کے دیکھیں نا، نعت خون کو، نعت خونوں کی تو شاعری یہی ہے کہ جہنم اب بھی ہمیں آگ لگائے گی. ٹھیک ہے، جناب جبریل کو تڑی یہی لگاتے ہیں، جہنم کو تڑی یہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ جناب جہنم تو جناب ہمیں دیکھتے ہی جو ہے وہ جو اس کو تو جہنم کے آگے بجھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم عاشق رسول ہے. آئے جنت تو کر طواف میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، یہ شاعری ہے ان لوگوں کی. آج یقین کریں عشق رسول کا معیار صرف اتنا ہے کہ آپ محفل میلاد کرا لیں، آپ عاشق رسول، گرنٹڈ پکی ٹھکی بات ہوگی بھئی. آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. احکامات چھوڑ کے شریعت مبارکہ ساری چھوڑ دی ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ 2 نمبر ہمارے خطیبوں نے اور ہمارے نعت خانوں نے اور ہمارے نقیبوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، اور رئیسی کسر ہمارے پیر حضرات نے نکال دی ہے. جتنے پیر بیٹھے ہیں انہوں نے، اللہ معاف کرے، سارے تو نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے آج بھی نیک لوگ موجود ہیں اور ان کے تو پیروں کی خاک بھی ہمارے سر سے اوپر ہے. لیکن جو گاڑی نشین بیٹھے ہیں، جو پیر حضرات کے جو گاڑی نشین بن کے بیٹھے، ان گاڑی نشینوں نے تو ہمارا رہ سے بیڑا غرق کر دیا ہے. جب بھی مرید آیا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے تو میرا مرید ہو گیا، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ختم. تو نتیجہ کیا نکلا کہ عوام کے دماغ کے اندر گند ہی بٹھا دیا گیا. انہوں نے کہا جی بس ساڈا پیر، اوئے ہوئے. قرآن مجید کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت اٹھا کے ہر بندے نے اپنے پیر کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا کہ ہمارے پیر سے بڑا تو غوث اعظم ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ اسی قرآن کی اگلی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ سے اگلی آیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ ہے کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. میں جس کے پاس شریعت کا علم ہو، اللہ جن آمنو، جو صاحب ایمان بھی ہو، جن کے پاس شریعت کا علم بھی ہو، وکانو یتقون، جن کے پاس طریقت کا علم بھی ہو، طریقت بھی ہو، شریعت بھی ہو، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائے، رب فرماتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری قوم نہ پیر کو کلمہ آتا ہے نہ مرید کو کلمہ آتا ہے، وہ بھی ویلا ہے وہ بھی ویلا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو بہرحال اب دیکھیں ذرا یہ دھوکہ کیسے کھایا یہودیوں نے. انہوں نے کہا جی ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، انہوں نے کہا جناب ہمیں آگ لگے گی نہیں، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے، جہنم کا تو تک ہی نہیں بنتا ہمیں لگ جائے. اچھا اگلی قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. فرمایا یہ جو من گھڑت باتیں انہوں نے اپنے دین کے اندر بنا رکھی ہے، ان من گھڑت باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ رب فرما رہا ہے وغرہم فی دینہم، ان کے دین نے، یعنی دین کے اندر جو انہوں نے من گھڑت باتیں بنا رکھی ہے نا، ان باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہم نے تو تورات میں بھی فرما دیا تھا جو چوری کرے گا اس کی سزا ہے، جو ٹھگی کرے اس کی سزا ہے، جو قتل کرے اس کی سزا ہے، جو زنا کرے اس کی سزا ہے. یہی باتیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے. کافی پرانی بات ہے، یعنی 1.5 پہلے شاید ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو سنائی تھی کہ شیطان کو سارے جا کے روڑے ماراتے ہیں نا. ہاں جی. کیوں مارتے ہیں؟ اس نے ایک حکم نہیں مانا. ہمارا عاشق رسول سارا قرآن چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے، یہ عاشق رسول ہے، اور شیطان جو ہے وہ روڑے کھا رہا ہے آج تک. یار کیسی خوش فہمی ہے ہماری قوم کے اندر. یہ کہتے ہیں جی ہم بخشے بخشائے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم محفل میلاد کرتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، ٹھیک ہے جی، بس باقی سارا کوئی ختم. مزیداری کی بات یہ کہ اب شب برات آنے والی ہے، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، سارے تسبیح پھیرنے کے لیے آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارا عشق رسول صرف 2-4 راتوں کے اندر جاگتا ہے، یا صرف اور صرف 12 ربیع الاول والے دن جاگتا ہے، اس کے علاوہ باقی سارا ختم ہے جی. شبیر ہمیں محرم کے اندر یاد آ جاتی ہے، دیگے ہمیں ماہ رمضان کے اندر یاد آ جاتی ہے، رئیسی کسر ہم ربیع الاول دن نکال دیتے ہیں، باقی سارا سال چھٹی. اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی طریقہ یہودیوں کا ہے.
مجھے بتائیں عیسائیوں کا مذہب صرف اور صرف چرچ کے اندر ہے، یہودیوں کا مذہب اس وقت صرف دیوار گریا کے اندر ہے، اس کے علاوہ ان کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے. وہ جاتے ہیں دیوار گریا کے سامنے رو کے، یہودی آ جاتے ہیں، عیسائی جاتے ہیں چرچ کے اندر اپنے ٹلے کھڑکا کے آ جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں اپنے مندر کے اندر جا کے ٹلا کھڑکا آتے ہیں. آج کا مسلمان بھی تو صرف مسجد کے اندر آ کے 2 رکعتیں آ کے پڑھ کے جو ہے 2 ٹکرے مار کے واپس چلا جاتا ہے. دین کہاں ہے؟ ایک قرآن ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو دل کرے مان لیا، جو دل کیا چھوڑ دیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، فرمایا کہ جو رب کے کچھ حکم مان لے اور کچھ کو چھوڑ دے، میں پتہ اس کا حشر رب کرتا کیا ہے، الا خزي في الحیات الدنیا، رب اسے دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا، آخرت کے اندر بھی ذلیل کر دے گا. نہیں ذلیل ہو رہا ہے، جو طبیعت کو اچھا لگا وہ حکم مان لیا، سبحان اللہ جی سبحان اللہ. اور جیسے ہی طبیعت کو اچھا نہیں لگا تو قرآن مجید نے کیا فرمایا، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فرمایا ان کو دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہم نے جو دین دیا تھا وہ اور تھا، جو انہوں نے پکڑ رکھا ہے یہ اور ہے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ آگے ذرا تڑی دیکھیں رب کی، فکیف اذا جمعناہم، اس دن ان کا حال کیا ہوگا. یہ جو عاشقان رسول پھرتے ہیں نا جی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں تو جہنم کو ویسے ٹھنڈی ہو جائے گی ہمیں دیکھ کر، ٹھیک ہے نا جی، مفت کے اندر خام خواہ جبریل علیہ السلام کو تڑیا لگاتے ہیں یار، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ کون ہے؟ رسول الملائکہ ہے، بیت المعمور کا امام ہو، جس کے بارے میں قرآن مجید فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، فرمایا سب سے زیادہ پاور اور طاقت والا فرشتہ. 600 پروں کا مالک ہو، ایک پر کھولے تو پوری دنیا کو سمیٹ کے رکھ لے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل کو دیکھا تو پتہ حضور کو کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی، فرمایا لقد خشیت علی نفسی. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے اپنا آسمان کے اوپر کرسی رکھ کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے ایک باری کا یا محمد، اتنے لفظ کہے تو آواز کے اندر جلال اتنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سن کر حیران رہ گئے تھے. اور پوری زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل کو ان کی اصلی حالت کے اندر صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک تب دیکھا تھا پہاڑ کے اوپر، اور دوسرا معراج کی رات دیکھا ہے. 600 پروں کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پر کی طاقت یہ ہے کہ 5 لاکھ کا شہر، ایک شہر اور 10 شہر کٹھے اٹھا کے جناب یوں اوپر کر کے نیچے دے مارے، یہ اس کے ایک پر کی طاقت اور پاور ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارا نعت خون جو ہے وہ کھڑا ہو کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، ہماری قوم اس کو پیسے پھینک رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے، بڑی بات، بڑا شعر پڑھا ہے بھائی، یہ پتہ کوئی کہ پڑھا کیا ہے. کبھی ہماری قوم سمجھتی نہیں ہے کہ اگلا بندہ پڑھ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. جب ہم سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ بڑا خشک مولوی ہے جی، کوئی گل نہیں سنن دیتا، کوئی شعر و شاعری سنن نہیں دیتا. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ. یقین کا ہم سے بڑا تر ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ آئی نا. جو ہم سنتے ہیں نا اسے سن بھی نہیں سکتے، حوصلے میں گل ہے کہ نہیں. ہاں لیکن یہ اور گل ہے کہ اسی کلے بہ کے سن لینے ہیں، سانو پتہ ہے قوم کے سامنے سنا ہی نہیں جانا. اللہ اکبر. وہ شاہ عبد اللطیف بٹھائی فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کوٹ جھوک رانجھن دی جانا تے نال میرے کوئی چلے. اب اس قوم کو کیا پتا کہ رانجھن کون ہے اور ہیر کون ہے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ نے ایک جگہ لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر جا ذات پنل دی عاشق جان یقین. پنل نہیں سمجھتے، پنل سسی پنو، یہ پنو کو پنل کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر جا ذات پنل دی، یعنی ہر جگہ ہم نے تو جہاں بھی دیکھا ہمیں تو پنو ہی پنو نظر آتا ہے. عاشق جان یقین. وہ کہتے ہیں کہ عاشق تو بس صرف اتنا ہی سمجھتا ہے کہ جہاں بھی دیکھے ہمیں تو سسی بن کے نا، ہمیں تو صرف اتنا ہی نظر آتا ہے، جہاں بھی دیکھے ہمیں تو پنو ہی پنو نظر آ رہا ہے. ہر صورت یار دا جلوہ کیا آسمان زمین، ٹھیک ہے نا جی. سمجھ آئی کہ نہیں آئیے. اور ایک اللہ کی تو قوم سمجھ آن. وہ مجنو ہے نا، بیٹھا تھا، اس نے کتے کو دیکھا اور دیکھتے ہی نا اس نے نا اپنی چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کے نا ایسے بچھا دی، اور کتے کے آگے نا ہاتھ ترلا کر رہا ہو کہ تیری مہربانی ذرا کرم فرمانا، وہ اپنے پیر تو یہاں پہ رکھتا جا. ساری قوم کٹھی ہوگی، چودھری جٹ بٹ ملک شلک سارے کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا او مجنو ہے ہی نا پاگل، کتے کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے. کتے کے آگے بھی کوئی ترلا کرتا ہے، کتے کے بھی ترلے کرتا ہے، کوئی منتے کرتا ہے. انہوں نے کہا جاؤ یار جا کے اپنا کام کرو. انہوں نے کہا خیر کوئی بتا تو سی. کالا داؤل ملامت. انہوں نے کہا مجھے ملامت نہ کرو، تانے نہ مارو، میڑے شیڑے نہ مارو، تم جاؤ اپنا کام کرو. انہوں نے کہا بتا تو صحیح ہو، کتے کے آگے ہاتھ کون جوڑتا؟ تو کتے کے آگے ہاتھ جوڑی جا رہا ہے. اس نے کہا ان عینی رات مرۃ فی حی لیلا،
انہوں نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، میں نے اس کتے کو نا ایک مرتبہ لیلا کی گلی سے گزرتے دیکھا تھا، میں نے کہا تیری مہربانی جو یار کی گلی میں قدم رکھا ہے ذرا چادر پہ بھی رکھتا جا. اللہ اکبر. بہرحال چھوڑے نا گلا نو. آگے دیکھیں جنہیں فرمایا فکیف اذا جمعناہم، فرمایا یہ لوگ جن کو دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جو اپنے من گھڑت باتوں کے اندر خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے، فرمایا کہ فکیف اذا جمعناہم، فرمایا اس دن ان کا حال کیا ہوگا جب رب ان کو جمع کرے گا. اذا جمعناہم، جب رب ان کو جمع کرے گا، لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں قرآن میں چپے چپے پہ بار بار جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے. مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک ایک ہی بات سمجھائے گی، فرمایا ایک دن آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. فرمایا لیوم لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے نا، رب اس دن ان کو جمع کرے گا. اور کرے گا کیا؟ فرمایا ووفیت کل نفس ما کسبت، فرمایا کہ جو کچھ کر کے آ رہے ہیں رب پورا پورا ان کو دے گا. پھر رب پوچھے گا عاشق رسول ذرا بتانا کہ صرف نعتیں پڑھتے پڑھتے ساری زندگی گزار دی، نماز کس نے پڑھنی تھی، روزہ کس نے رکھنا تھا، حج کس نے کرنا تھا، زکوٰۃ کس نے دینی تھی، اسلام کو کس نے سمجھنا تھا، دین کو کس نے سمجھنا تھا، دین کا کام کس نے کرنا تھا، تو صرف خالی نعتیں پڑھ کے عاشق رسول ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. ووفیت کل نفس ما کسبت، ہر ایک جان کو جو ہے وہ جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، میں تو جو بھی کر کے آئے گا نا، ذرہ برابر چنگائی کر کے آئے یا برائی کر کے آئے، جو بھی کر کے آئے گا رب تجھے دے گا ضرور. ٹھیک ہے نا جی. اور رب اس دن پوچھے گا بتا ساری زندگی کس خوش فہمی کے اندر گزاری ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، رب کی رحمت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی رحمت حد سے زیادہ ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ صرف رب کی رحمت کو سامنے رکھ کر بندہ گناہ کرتا رہے، بندہ دین کو ہی چھوڑ دے، یہ بے وقوفی ہے. بات سمجھیے کہ نہیں؟ صرف اس کی رحمت کو دیکھنا اور رحمت کو دیکھتے ہوئے باقی سارا کچھ ہی چھوڑ دینا، اور صرف اس کی رحمت کو سمجھو جی وہ آپ بخشے گا. ہماری قوم تو رب کو تڑی لگا دے گی آپ بخشے گا. بھائی رب آپ بخشے کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، فرمایا ایمان والو تم نے جس نے دین سے پھرنا ہے نا، منٹ ہمارے شوق پورا کر لے، دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، فرمایا رب کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری پرواہ کوئی نہیں ہے. ہاں تمہاری جگہ پہ رب ایسے بندے لے کے آئے گا، رب ان سے پیار کرے گا، وہ رب سے پیار کرے گا، تمہاری جگہ کوئی نہیں بچے گی. سبحان اللہ. ہاں اس لیے نا رب کی رحمت میں شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ صرف اور صرف رحمت کو دیکھ کے سارا کچھ کرنا جائز شروع کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.